بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مورخین نے یزید کو ایک شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات کی نسبت بے اعتنا قرار دیا ہے۔ اہل حجاز کی صحابیہ خواتین کی عصمت دری کی حقیقت میں امام تیمیہ نے تصنیف الرواح میں لکھا ہے کہ یزید کے ایک سپاہی رواح ابن واسق نے یزید کے ایما پر ایک صحابی رسول کی بیوی، اس کی بیٹی اور بہو تینوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا، اور یہ ایک مثال ہے یزید کی ساری فوج پر۔ یزید نے 3 دن کے لیے مدینہ کو حلال کر دیا تھا کہ وہ ہر حرام کام کو حلال سمجھ کر کرنے لگے، اور ایسے ہی تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا، ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے، شراب خور ہے، تنبور بجاتا ہے، موسیقار اس کے پاس لہو لعاب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مزید کہا، خدا کی قسم، ہم یزید کے پاس سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ عودی بن حیان بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی زندگی فرعون کی مثل تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنی دائیہ کے پاس پروان چڑھا، اور اس کے ننیال قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے، اور ابھی تک مسیح عادات و اطوار ان میں باقی تھی، لہٰذا یزید کی تربیت عیسائیوں کے طریقے پر ہوئی تھی۔ یزید پر الزام ہے کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین پر، خود کعبہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتی کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے تاکہ ان کی لید اور پیشاب ممبر عطر پر پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے۔ اس کے علاوہ حسین بن نمیر نے آتشی گولہ باری سے خانہ خدا کو جلایا، غلاف خانہ کعبہ پھاڑا اور جلا دیا۔ مدینہ طیبہ کی پاک خواتین اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں اہل خانہ اور ساتھیوں کی مختصر تعداد کو تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پلے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام استخوان مبارک کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ سر انور امام حسین، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے، وہ کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور گلی کوچوں میں پھرایا۔ حرم محترم مخدرات مشکوہ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ یزید بن معاویہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں مقیم صحابیہ خواتین کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو زنا بالجبر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ واقعہ تب پیش آیا جب واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں بہت سے صحابہ اکرام اور عام مسلمان یزید کی بیعت کر چکے تھے اور اس کو اپنا امیر المومنین مان رہے تھے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور علل اعلان اس کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ یہ سن کر یزید آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اہل مدینہ اور اہل مکہ کی جانب اپنے لشکر روانہ کیے۔ یزید کی بیعت کرنے والوں میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔
انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی یعنی اپنے خلیفہ کی اطاعت لازم ہے، جو اپنے خلیفہ یا امیر کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس مصلحت کے تحت یزید کی بیعت کر لی تھی جس کا خمیازہ بعد میں انہیں طعن و تشنیع کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو فسخ کرنا شروع کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اہل مدینہ کو اکٹھا کیا اور اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ میرے اہل و عیال میں سے جو یزید کی بیعت کو توڑے گا میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے امیر کی اطاعت نہ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اور وہ میری سنت میں تبدیلی کرنے والا ہے۔ چنانچہ یزید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں اپنے لشکر کو پہلے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور اس نے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو آگ لگ گئی۔ تاریخ ابن طبری اور امام زہری کے مطابق یزید کے 3 سیاہ کرتوتوں میں سے ایک کرتوت خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ ہے، دوسرا اس کا سیاہ کرتوت مدینہ منورہ پر اور مسجد نبوی پر حملہ اور اس کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اور وہاں کے رہائشی عام مسلمان اور صحابہ کرام کی اولاد صحابیات عورتوں خواتین کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو 3 دن کے لیے ان کے اوپر ان کو حلال قرار دے دینا ہے، اور اس سے پہلے تیسرا اس کا کرتوت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا قتل عام ہے جو کہ یزید کے ایما پر ہوا۔ مدینہ منورہ میں حملے کے دوران یزید نے اپنی فوجوں کو خواتین کی بے حرمتی پر مامور کیا اور 3 دن کے لیے مدینہ منورہ ان کے لیے حلال قرار دے دیا۔ یزید کے فوجیوں نے پاک باز صحابیہ خواتین کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کیا، اور امام زہری اور ابن خلدون کی تاریخ کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں صحابیہ خواتین کو بغیر نکاح کے حاملہ کر دیا۔ خود یزید کی موت بھی عبرتناک اور ایک عورت کے ہاتھوں ہوئی جس کے ساتھ وہ زنا کا ارادہ رکھتا تھا۔ یزید فاسق اور فاجر تھا، نماز میں سستی کرتا تھا اور شرابی تھا، اور بعض دفعہ تو شراب کے نشے کی وجہ سے اس کی نماز رہ جاتی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یزید نے جان بوجھ کر مکہ و مدینہ منورہ کی عورتوں کے ساتھ اور پاک باز صحابیہ خواتین کے ساتھ اپنی فوجوں کو زنا کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تو اس کبھی فعل سے ان کو روک بھی سکتا تھا، لیکن وہ اپنی بیعت کو توڑنے والے صحابہ کرام اور ان کی اولادوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اخلاقی پسماندگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فعل کیا جس کو تاریخ ہمیشہ سیاہ الفاظ میں لکھتی رہے گی اور یزید پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ یزید خود ایک عیسائی عورت کو اپنے بستر پر لانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے اس سے شادی کرنا بھی چاہی، لیکن اس لڑکی نے اس کا کردار دیکھتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس نے اس کے ماں باپ کو ناحق قتل کروایا اور اس لڑکی کو زبردستی شادی پر مجبور کیا۔ جب لڑکی کے والدین کو اس نے قتل کر دیا تو اس لڑکی نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا اور اس کو ایک جنگل میں لے گئی، اور وہاں اس نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خود کو بے لباس کرنا شروع کیا اور یزید کو شراب پلاتی رہی۔ جب یہ شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس نے یزید کو قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ جس حکومت اور اقتدار اور تخت کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ حکومت اس کے پاس زیادہ عرصہ کے لیے نہیں رہی، صرف 3 سے 4 سال کا عرصہ اس کو اقتدار نصیب ہوا۔ اس کے بعد اس کی موت نہایت عبرتناک اور ذلت امیز ہوئی۔